آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پھر آقا نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن مجید کے ایک حرف پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، اور وہ جو ایک نیکی ہوتی ہے نا تو وہ 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ اس کے بعد میرے آقا نے تفصیلاً بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یعنی کہ جو شخص الف لام میم پڑھتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکی عطا فرماتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو 30 نیکی عطا فرمائی جاتی ہیں۔ الف پر 10 الگ نیکیاں، لام پر 10 الگ نیکیاں اور میم پر 10 الگ نیکیاں، یعنی کہ الف لام میم پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ باتیں کہ میرا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن مجید کو پڑھا، اس کو حفظ کیا، پھر اس کی تعلیمات پر عمل کیا، یعنی کہ قرآن مجید نے جس کو حلال قرار دیا اس کو حلال جانا، اور قرآن مجید نے جس کو حرام قرار دیا اس کو حرام جانا، اس کی تعلیمات پر عمل کرتا رہا، جو قرآن مجید اس کو تعلیمات دیتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، صدقات کرتا رہا، زکاتیں ادا کرتا رہا، حج ادا کیا، قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اس شخص کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا کہ پھر اس شخص کو یہ حق دیا جائے گا، اس شخص کو یہ اتھارٹی دی جائے گی کہ وہ اپنے خاندان والوں میں سے 10 ایسے شخص کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، یہ حافظ قرآن بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 10 شخصوں کی شفاعت فرمائیں گے کہ جو حافظ قرآن ہوگی، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوں گے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ حافظ قرآن کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ 10 شخص کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جہنم سے نکال کر جنت میں لے۔ بروز قیامت جب میدان حشر لگے گا نا، سب لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، تو قرآن مجید اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، عرض باری تعالیٰ یہ جو فلاں شخص ہے یہ دنیا میں مجھ کو پڑھتا رہتا تھا، میری تعلیمات پر عمل کرتا رہتا تھا، باری تعالیٰ آج میں اس کا سفارشی بن کر آیا ہوں، اس کی بخشش فرما، اس کی گناہوں کو معاف فرما کر اس کو جنت عطا فرما۔